اسلامک نیٹو کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ شامل، خطے کی طاقت کا پورا نقشہ تبدیل۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو کیا سعودی عرب اور ترکیہ بھی اس جنگ کا حصہ بنیں گے؟ اور اگر سعودی عرب کو خطرہ لاحق ہوا تو کیا پاکستان اور ترکیہ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو سکیں گے؟ تین ملک، تین الگ طاقتیں، پاکستان کی فوجی قوت، ترکیہ کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کے بے پناہ مالی اور اسٹریٹجک وسائل مسلم نیٹو کا اثاثہ ہوں گے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس معاہدے میں ایسا کیا ہے جو اسے غیر معمولی بناتا ہے؟ ناظرین، معاہدے کا بنیادی اصول کولیکٹیو سیکیورٹی اور کولیکٹیو ڈیٹرنس، یعنی اگر تینوں میں سے کسی ایک ملک کو بھی بیرونی جارحیت یا کسی سنگین سیکیورٹی خطرے کا سامنا ہوتا ہے، اسے صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ تینوں کی مشترکہ سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی ایک ملک پر بڑا خطرہ آیا تو باقی دو ممالک بھی خاموش تماشائی نہیں رہیں گے بلکہ باہمی مشاورت اور مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے رد عمل دیا جائے گا۔ اب ذرا ان تینوں ممالک کی طاقت کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک بڑی اور تجربہ کار مسلح افواج اور جوہری صلاحیت رکھنے والی ریاست کا دفاعی تجربہ موجود ہے۔ ترکیہ گزشتہ برسوں میں اپنی دفاعی صنعت کو تیزی سے جدید بنا چکا ہے اور ڈرونز، میزائلز، جنگی ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار میں اس کی صلاحیت نمایاں طور پر بڑھ چکی ہے، جبکہ سعودی عرب کے پاس دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خطے میں انتہائی اہم جغرافیائی اور اسٹریٹجک حیثیت اور بڑے مالی وسائل موجود ہیں۔ اب ان تینوں کی طاقت کو ایک فریم ورک میں جوڑنے کا ذرا تصور کیا جائے۔ معاہدے کے تحت صرف فوجی تعاون ہی نہیں بلکہ مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ، دفاعی صنعت میں اشتراک، جدید ٹیکنالوجی، انسداد دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی اور علاقائی سلامتی جیسے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعاون صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور دفاعی پیداوار تک بھی پھیل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات انتہائی اہم ہے، یہ معاہدہ اجتماعی سلامتی، دفاعی خود انحصاری اور علاقائی استحکام کے لیے ایک فریم ورک کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی فوجی صلاحیت، ترکیہ کی دفاعی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کے مالی اور اسٹریٹجک وسائل اگر واقعی ایک مربوط نظام میں تبدیل ہوئے تو خطے میں طاقت کا ایک نیا توازن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ صرف کاغذوں تک محدود رہتا ہے یا تینوں ممالک مل کر اسے ایک عملی دفاعی طاقت میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ شراکت داری عملی شکل اختیار کرتی ہے تو مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی سیاست میں ایک نیا باب ضرور کھل سکتا ہے۔